جلال محمود صاحب، سر جو جنگ بندی کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ اس کو حوصلہ افزا ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں؟ اور جو اسرائیل نے جو 2 ٹارگٹس اپنے رکھے ہوئے تھے کہ ایک تو جنگ کا ٹارگٹ یہ تھا کہ حماس کا مکمل خاتمہ، دوسرا یرغمالیوں کی رہائی. یرغمالیوں کی رہائی کے قریب تو پہنچ چکے ہیں، لیکن حماس کے مکمل خاتمے تک وہ مقصد جو ہے ان کا پورا نہیں ہوا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل اس تمام تر معاملے میں کھلی طرح ایکسپوز ہوا ہے، اس کی ناکامی سامنے آئی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جناب. دیکھیے جنگ بندی کے بارے میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ایک بات ضرور کلیئر کر دوں. ہم جو فلسطینی عوام ہیں اسرائیل کو 75 سال سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور ہمیں اسرائیل کے وعدوں پہ یا معاہدوں پر کوئی بھی اعتبار یا بھروسہ نہیں ہے. یعنی یہ اسرائیل ایسا ظالم اور دہشت گرد ہے کہ کسی بھی وقت اس معاہدہ کی خلاف ورزی کر سکتا. باقی رہا سوال یہ ہے، آپ نے جو سوال کیا حوصلہ افزائی ہے، بالکل حوصلہ افزائی ہے. اس لیے کہ اسرائیل ناکامی کی وجہ سے وہ مذاکرات کرنے پہ مجبور ہو گیا، ورنہ یہ جو ہمارے فلسطینیوں کے پاس جو اسرائیلی قیادی ہے، یہی تو قیادی تھی جس کے لیے اسرائیلیوں نے اتنی تباہی مچائی ہے نا. اتنے بڑے ملٹری آپریشن انہوں نے کیے، ناکام ہوئے، تو آخر میں مذاکرات کرنا بھی مجبور ہوئے نا، اور کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں ان کے پاس ہے. باقی رہا سوال حماس کی جو بات ہے، میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ایک بات، اور میری یہ بات آپ ضرور یاد رکھیے گا کہ حماس کا خاتمہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے اسرائیل کے لیے. یہ اسرائیل کا وہ خواب ہے جو کبھی زندگی میں پورا نہیں ہوگا. بالکل جی، اسرائیل کا خواب جو ہے وہ کبھی زندگی میں یقیناً پورا نہیں ہوگا. جلال صاحب، آپ تو خود ایک فلسطینی ہیں اور آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کے خاندان سے شہداء جو ہیں وہ بھی 41 شہداء آپ کے تو خاندان سے ہی ہیں. ایک فلسطینی کی حیثیت سے آپ مسئلہ فلسطین کا آپ کے پاس کیا حل ہے، اور جو 7 اکتوبر کا جو حملہ ہے آج کے بعد تاریخ میں اسے کس طرح سے جسٹیفائی کیا جائے گا؟ دیکھیے سر، میں سب سے پہلے باتوں کے سب کی باتوں پر تھوڑا سا میں ایک کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جی، اس وقت جو تعداد شہیدوں کا ہے وہ 15,000 ہو چکا ہے. اور ایک چیز اور بھی بتا دو آپ کو، یہ جو زخمی ہے ہمارے فلسطینی، ان میں سے آپ نے سمجھ لیں کم سے کم نہیں تو 40% جو ہمیشہ کے لیے معذور ہوں گے. اچھا، ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ ملبہ کی نہیں اس وقت وہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، یہ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، دیکھیے پورا دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فلسطینیوں کو اپنے آزاد ریاست حاصل کیے بغیر یہ جنگ مکمل طور پر نہیں رک سکتی. میں آپ کو بتا دوں، شاید آپ کو یاد ہوگا میری بات تھی پاکستانی میڈیا میں آج سے 2.5 سال پہلے، اس سے پہلے بھی، کہ میں نے ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ بھائی اسرائیل اور حماس کے بیچ میں، اسرائیل اور حماس کون؟ حماس ہم ہے، فلسطین کے، تو فلسطین اور اسرائیل کے مابین یہ جنگ بند نہیں ہوگی، یہ فلسطینوں کا قتل عام بند نہیں ہوگا، پھر دوبارہ جنگ ہوگا. اور وہی بات میری ثابت ہوئی ہے. تو یہ جو عارضی جنگ بندی ہوتی ہے یہ فضول ہے. حل یہی ہے کہ اسٹینڈ لیا جائے، فلسطینیوں کا ساتھ دیا جائے. اور آج میں آپ کے توسط سے میں پورا مسلم امت سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ بحثیت فلسطین ہے، تو آج میں بحثیت فلسطین جی پلیز یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب 7 اکتوبر کو حملہ ہوا تھا جو حماس نے کیا ہے، اسی دن اگلے دن دوسرے دن جو بائیڈن پہنچ گیا اسرائیل اور بنیامین نیتنیاہو دہشت گرد پرائم منسٹر کو گلا لگا کے ان کو کہا پاکستان نہیں ہو، میں آ گیا ہوں. تو یہ سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں، ہمیں کسی نے گلا لگایا؟ ہمیں فلسطینیوں کو کسی نے لگایا؟ ہمیں تو بھوکا پیاسا چھوڑ دیا، ہم تو پانی کے سمندر میں پینا بھی مجبور ہو گئے. باقی آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں
وہ یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے 7 اکتوبر کو حماس نے کیوں یہ کیا ہے. حماس نے اس لیے کیا ہے کہ لگاتار اسرائیلی فورسز اور اسرائیلی پولیٹیشین مسجد الاقصی پر حملہ کر کے بے حرمتی کرتے ہیں, اور حماس نے قطر کی ذریعہ مصر کی ذریعہ انہوں نے اسرائیل کو کئی بار وارننگ دی کی ہے. جی. آخر میں حماس مجبور ہو کر یہ حملہ کیا ہے جی, کیونکہ مسجد الاقصی حماس کے لیے, میرے لیے, میرے اولاد کے لیے, فلسطین کے لیے ریڈ لائن ہے. ہم یہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے دشمن کتنا طاقتور ہے کتنا نہیں ہے. ہم صرف ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد الاقصی ہے, یہ قبلہ اول ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ بالکل بڑا اہم نقطہ سر آپ نے اٹھایا ہے. اچھا جلال محمود صاحب, آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا میں, یہ جو پورے ویسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی مذہب کا کوئی بندہ ہو لیکن پروٹیسٹ اس نے لازمی کیا ہے. میساچوسٹس میں جو بائیڈن کے سامنے بھی لوگوں نے فری فلسطین کے نعرے لگائے ہیں, اور جو بائیڈن کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بھی 70% تک جو ہے وہ نیچے گر چکی ہے. آنے والے الیکشنز جو ہوں گے ویسٹ میں, اس پہ اس تمام تر صورتحال کا, اس جنگ کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, سب سے پہلے بات یہ جو پروٹیسٹ ہے یا جو مطلب پورے دنیا میں جو فلسطینیوں کے لیے احتجاج اور پروٹیسٹ لوگوں نے کیا ہے, اس کا میرا ہمیشہ ایک جواب ہوتا ہے اس سوال کا, کہ انسان کا لیے سب سے بڑی عدالت ان کی ضمیر ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں غزہ کے اندر کس طرح ظلم, کس طرح دہشت گردی ہے اسرائیل نے کی ہے. دیکھو یار, چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح 3 ٹکڑا نکالا گیا ہے ملبے کے نیچے سے. تاریخ میں ایسی دہشت گردی نہیں ہوئی جو غزہ کے اوپر. تو ظاہر ہے عوام, دیکھیے انسان کا جو شعور ہے, انسان کی جو فیلنگز ہے, وہ اس سے, اس کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا رنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ظاہر ہے لوگوں کا تو یعنی رد عمل تو ہوگا. باقی اسرائیل نے, میں ایک آخر بات بتا دوں, اسرائیل جو بار بار یہ دھمکی دے رہا ہے کہ ہم اس جنگ کو نہیں روکیں گے اور یہ جنگ جاری رہے گا, تو ظاہر ہے پورا دنیا اس طرح سے تو مزید امیج ڈیمیج ہو چکا ہے, اور وہ مزید اپنا امیج کو ڈیمیج کرے گا. اور باقاعدہ میرے انفارمیشن کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ جنگ جاری رکھنا اسرائیل کے لیے نقصان دہ, کیونکہ اسرائیل کا امیج پورا دنیا میں ویسے پہلے سے ہی ڈیمیج تھا اور اس میں اضافہ ہوا.